الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أعينه والإكرام سيد الأسود وعفريته صاحب لواء الحمد مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الحسن والحسين إمامان قاما أو قاد اللهم صل على محمد وآل محمد الكرام سامعین الكرام بزرگان مجلس ہو چکی آپ نے مسجد کو سماعت فرمایا آپ میڈیا کو حاضر ہو گئے لیکن بہرحال یہ حکم تھا تعلیم حکم میں حاصل ہو گیا اور بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں ہوگا چونکہ آواز بھی شکستہ ہے لیکن چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ متوجہ ہو کے سن لیجیے گا. آواز اگر میری ساتھ دیتی تو میں کم سے کم 1 گھنٹہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا لیکن ابھی اتنی دیر عرض نہیں کروں گا. لیکن بات آپ کی خدمت میں جو پیش کر رہا ہے وہ در اصل و در حقیقت ماہ محرم. سبھی کو معلوم ہے کہ ماہ محرم کا مہینہ خود ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جہاد اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم کو فرش عزا پہ بیٹھنا چاہیے, جس طریقے سے ہم کو فضائل کو سننا چاہیے وہ ہم میں امنگ نہیں ہے. بالکل یہ ممبر سے بات کر رہے ہیں. اصل کربلا ہے ہی نہیں ہے. میں نے تو اپنا بچپنا گزارا یہاں پر اور دیکھا کہ سامعین جب بیٹھے رہتے تھے یہاں پر اہل کشمہ میں اور جب نام حسین آتا تھا فوراً گریا پورا ہوتا تھا. یعنی ان کے آنکھوں سے, اور خود امام نے بھی فرمایا, متوجہ ہے نا, امام نے پھر فرمایا, چھٹے امام فرماتے حسین یعنی آنسو. کون فرما رہا ہے؟ امام فرما رہا ہے امام کے بارے میں حسین یعنی آنسو, حسین یعنی گریا, حسین یعنی مصیبت. یہ امام فرما رہے ہیں. اور فضائل سن لیتے ہیں آپ, نہ کوئی سلوات ہے نہ کسی طرح کو مذاکر کا کوئی سہارا ہے, کچھ نہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ بیٹھے ہو. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ سلوات اتنی مہم سلوات ہے کہ جو آپ واجب اعمال انجام دیتے ہیں جس کو آپ نماز کہتے ہیں, اگر تشہد کی حالت میں کوئی محمد و آل محمد پہ درود نہ بھیجے تو اس کی نماز ضائع ہے. خدا بندی میں قبول ہو. سلوات کا سہارا دے, اور سلوات کا پڑھنا جب نماز قبول نہیں. اور ہمارے یہاں شریعت دیکھیے واجب امر ضروری ہے نا, اس کو انجام دینا ہے. لیکن بعض اعمال ایسے ہیں, بعض امر ایسے جو مستحب میں پروردگار نے ثواب رکھ دیا. بعض لوگ کہتے ہیں ارے سلام نہیں کیا. سلام کرنا واجب نہیں ہے, سلام کرنا مستحب, لیکن پروردگار نے 70 گنا ثواب رکھا. کتنا بھیا؟ 70 گنا. جواب دینا واجب ہے, 1 گنا ثواب. عزاداری ہے مستحب. آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں ہم کو کیا کرنا چاہیے, کتنا ثواب ہے. واہ 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 واہ.
کیا سمجھے فرش ادا کہ ایسے امام حسین نے کربلا کے میدان میں شہادت نہیں پیش کی؟ یہ جو آپ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ امام حسن علیہ السلام کے ظلم کا نتیجہ ہے جو آپ کا وجود باقی ہے۔ میرا وجود اسی دن ختم ہو چکا ہوتا اور آپ ابھی دور حاضر میں چلے جائیے۔ ابھی دیکھیے ایران سے اور اسرائیل سے جنگ جاری ہے، دور نہ جائیے۔ جنگ جاری ہے یا نہیں جاری ہے؟ جاری ہے۔ جب میٹنگ ہوئی تو میٹنگ میں پوچھا گیا نتنیاہو سے کہ تم کو سب سے زیادہ ڈر کس سے لگتا ہے؟ تو اس نے کہا سب سے زیادہ ڈر کہا 3 ملکوں سے لگتا ہے۔ کتنے؟ 3 ملکوں سے۔ کون 3 ملک؟ اب وہ 3 ملکوں کا نام نہیں لیتا، بار بار یہی کہتا مجھ کو ایران سے، ایران سے، ایران سے۔ سمجھے ہیں نا؟ آئیے دین کو دین اور اسلام کو اسلام سے ملاتے۔ امام خامنہئی فرماتے ہم مر بھی جائیں تو کچھ غم نہیں، اس کو ایران سے ڈر نہیں لگتا بلکہ اسلام سے ڈر لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایران سے نہیں ڈرتا، وہ اسلام سے ڈرتا ہے، جس کے لیے امام حسین نے کربلا کے میدان میں اس اسلام کو بچایا، پورے گھر بھر کو قربان کر کے اس دین کی حفاظت کی۔ سو رہے آپ بھی، سو رہے، دین کو اس طریقے سے بچایا ہے امام حسین نے، نہیں یہ کب نہ ختم ہو چکا۔ اہمیت سمجھیے آپ، اور میں عرض کر چکا ہوں، پھر ایک بار عرض کرتا ہوں کہ فرش ادا کی اہمیت اور رحمت میرے بھائی یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے نا، جو بھی جس جگہ پہ فرش ادا پر بیٹھا ہوا ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہم تو ممبر پہ بیٹھے ہوئے یعنی بلند ہے نا، لیکن مجھے نہیں معلوم آج سے 15-16 سال پہلے نیب سلسوی کا ایک شعر مجھ کو یاد آتا ہے، وہ فرش ادا کے حوالے سے انہوں نے پڑھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بلند ہوتے ہیں فرش ادا پہ بیٹھ کے ہم، تاریخی شعر ہے آپ کے نظر کر رہا ہوں، بلند ہوتے ہیں فرش ادا پہ بیٹھ کے ہم، کتنے بلند ہوتے ہیں یہ آپ خود محسوس کر لیجئے، بلند ہوتے ہیں فرش ادا پہ بیٹھ کے ہم، یہاں فرشتے ہمیں سر اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ یہ فرش ادا کی اہمیت ہے، عظمت ہے، پہچانیے کہ امام حسین نے جو دین کو بچایا ہے وہ قربانی کے ساتھ بچایا ہے، ہر ایک گھر بھر کو قربان کیا ہے امام حسین۔ اب میرا 4 سوال ہے اور اس چاروں سوال کے اوپر مجلس تمام ہے۔ یہ تمہیدی گفتگو تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن بیداری کے ساتھ سنیے گا۔ کیا 4 سوال ہے؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ روزے عاشورہ کسے کہتے ہیں؟ پرویز بھائی جانتے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ روزے عاشورہ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ 10 محرم کو روزے عاشورہ، یہی جواب دیں گے نا کہ 10 محرم کو روزے، 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ دوسرا سوال تو آپ یہ کہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ تیسرا سوال میرا کہ امام حسین کربلا کے میدان میں شہید کیوں کیے گئے؟ تو آپ جواب یہ دیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، اس لیے کربلا میں امام حسین شہید کر دیے۔ 4 سوال بس اسی کے اوپر مسائل ہو تمام۔ 4 سوال ایک سوال پڑھتے ہیں۔ اپنے موضوع سے ہٹوں گا نہیں، نہ ادھر جاؤں گا نہ ادھر جاؤں گا، بس یہ سوال ہے اور اس کا جواب اور آپ کی کے میدان میں امام حسین شہید کر دیے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ بیعت کس کو کہتے ہیں؟ تو
دو لفظ ہیں، ایک بیعت کلچر کے حوالے سے بیعت کس کو کہتے ہیں، دوسرے لغوی حوالے سے بیعت کو کہتے ہیں۔ لغوی حوالے سے بیعت کو کیا کہتے ہیں، بس اسی بیعت کا معنی سمجھا دوں اور تمام۔ بیعت کس کو کہتے ہیں؟ امام حسین نے بیعت کربلا کے میدان میں نہیں کی اور امام حسین شہید کر دیے گئے، تو بیعت کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لغت میں جب آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے بیعت لفظ عربی میں بیع ہے، بیع کے معنی فروخت کرنا، بیع کے معنی بیچنا، سمجھ گئے؟ معنی سمجھا رہا ہوں بھی، فروخت کرنا بیچنا۔ اچھا ایک چیز جو ہے آپ نے بیچ دی ہے تو کیا دوبارہ وہی چیز پھر بیچیں گے؟ کہتے ہیں نہیں، آپ نے کوئی چیز بیچی، میں نے خرید لی، تو آپ اب دوبارہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس چیز کو بیچیں، کیونکہ اس کا مالک میں ہو گیا ہوں۔ یزید امام حسین سے بیعت چاہتا ہے۔ اچھا اب آپ آئیے ذرا تاریخ اٹھائیے، دیکھیں یزید کی بیعت پوری دنیا میں آدھی سے زیادہ لوگوں نے، آدھی سے زیادہ دنیا نے لوگوں نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت، یعنی پوری دنیا میں آدھی دنیا یزید کے ہاتھوں پر بیعت، متوجہ ہے نا؟ اہواز میں، مصر میں، ایران میں، کوفے میں اور تمام ساری جگہوں پہ سب یزید کی حکومت تھی اور سب لوگوں نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کی، متوجہ ہے نا؟ کیا بیعت کی کس کے ہاتھوں پر؟ یزید کے ہاتھوں پر۔ اچھا جب کوئی چیز بیچی جاتی ہے تو اس کا اجر ملتا ہے نا، اجرت ملتی ہے نا، ملتی ہے، تو اب یہ بیچی جو جا رہی ہے کلچر میں کہتے ہیں عرب میں جب بیعت لی جاتی تھی، جب بادشاہ اپنی مسند کے اوپر بیٹھتا تھا تو لوگ ایک دوسرا بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے، ہاتھ رکھنے کے بعد بیعت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ آج سے اپنا نفس تمہارے حوالے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اپنا نفس تمہارے حوالے کر رہا ہوں، یعنی آج سے میری زندگی نہیں تمہاری زندگی ہوگی۔ اس کے بدلے میں کیا چیز دے گا؟ 3 چیزوں کا وعدہ ہے، کھانا، کپڑا، مکان۔ کیا؟ 3 چیزوں کا وعدہ، کھانا، کپڑا، مکان، بس اس سے زیادہ نہیں۔ نفس بیچ دیا، قسم کھائی کہ آج سے میرا نفس آپ کے حوالے۔ یزید کی پوری دنیا میں آدھی سے زیادہ حکومت، کسی نے جبرن جو ہے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کی، کسی نے خوشی سے بیعت کی، کسی نے اختیارن کی، بہرحال آدھی دنیا یزید کے ہاتھوں پر بیعت۔ تو یہ یزید صرف امام حسین کی بیعت کے پیچھے کیوں لگ رہا ہے؟ سوال ہے، یعنی جب آدھی دنیا نے بیعت کر لی یزید کے ہاتھ پہ تو صرف یہ ایک بیعت کے پیچھے کیوں ہے نہیں؟ سوال ہے نہیں؟ جب آدھی دنیا یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر رہی ہے تو ایک بیعت کے پیچھے کیوں لگ رہا ہے؟ تو آپ ایسے ملاحظہ فرمائیے کہ یہ امام حسین کی جو بیعت کر رہا ہے، وہ امام حسین سے جو بیعت چاہتا ہے، تاریخ نے لکھا، کیا لکھا؟ تاریخ نے لکھا کہ یہ امام حسین سے بیعت کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ آدھی دنیا کی بیعت ایک طرف اور امام حسین کی بیعت ایک طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیعت ایسی نہیں ہے جس میں بیعت کے پیچھے لگا ہوا ہوں، وہ بیعت نوری ہے، اور نور ایک طرف اور ظلمت ایک طرف۔ تو اس لیے امام حسین کے بیعت کے، اچھا بیعت یزید کی حکومت تھی، یزید نے مدینے میں خط لکھا گورنر کہ امام حسین سے بیعت، بہرحال اس نے جد و جہد کی اور امام حسین سے بیعت نہ لے پایا۔ تاریخ نے لکھا کہ یزید نے ایک ہی ہفتے میں 3 گورنر کو چینج کر دیا کہ امام حسین سے بیعت لینے جائے۔
کتنا بھائی پوری دنیا آپ دیکھ رہے ہیں, ملاحظہ کر رہے ہیں, اتنی جلدی گورنر چینج نہیں ہوتا ہے, لیکن ایک ہی ہفتے میں یزید 3 گورنر کو مدینے میں چینج کر رہا ہے. ان سے بیعت لے لی جائے, میں کہتا ہوں اے یزید, ارے تم پوری دنیا کے گورنر کو بنا کر کے دیا ہے, اور امام حسین کی بیعت چاہے تب بھی امام حسین بیعت نہیں کر سکتے. مثلی لا یباع مثلا حسین, تم جیسا حسین تم جیسے سے بیعت نہیں کر پوری دنیا کو گورنر بنا دے. حسین مثلی لا یباع مثلا, مجھ جیسا انسان تم جیسے سے بیعت نہیں کر سکتا. اسی لیے امام حسین نے یزید کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو نوچ کے پھینک دیا, اور مجھ جیسا انسان تم جیسے سے بیعت. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اہمیت ہے امام حسین کی بیعت. یزید امام حسین سے بیعت لے یہ ناممکن ہے, اور امام حسین بیعت کر بھی نہیں سکتے تھے. اچھا کیوں نہیں کر سکتے تھے بیعت؟ کیوں نہیں؟ پوری دنیا کر رہی ہے امام حسین, اس لیے کہ بیعت ایک بار ہوتی ہے, اور امام حسین نے اللہ سے بیعت کر لی, اس لیے یزید اللہ سے بیعت کیا حسین نے. اب یزید ہاتھ پھیلائے ہوئے, ارے یہ فقیر امام حسین سے بیعت لے گا. اللہ سے بیعت, آپ کہیں گے دلیل دے دیجئے, شاکر بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. آئیے قرآن مجید کھولیے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف, میں راضی ہو گیا. حسین کے ہاتھوں پر بیعت کی, اللہ کی بیعت ہے. اے میرے عزیزوں, جب بیعتیں ایک دلیل اور دے دوں, متوجہ ہے نا آپ, جب بیعتیں رضوان ہو رہا تھا اور رسول کے ہاتھوں پر لوگ بیعت کر رہے تھے, تو اللہ نے کہا اے رسول یہ تمہاری بیعت نہیں, در اصل در حقیقت یہ میرے ہاتھوں پر بیعت ہو رہی ہے. آپ کہیں گے یہ تو نبی کی بیعت ہے, بس اسی نبی نے ارشاد فرمایا, اسی نبی نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین. ارے حسین میرا حسین, میں حسین. یزید بیعت لے گا حسین سے, کبھی بھی حسین یزید کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کر سکتا ہے. صلوات پڑھے ہر ذاکر, ہر خطیب کا ایک ایک بیان کرنے کا لہجہ, الفاظ ہوتا ہے, تاریخ دیکھی ہے. ہر ذاکر, ہر خطیب الگ الگ انداز سے الگ الگ الفاظوں کو جو سانچے میں ڈھال کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے. میں نے بھی کچھ الفاظوں کو اٹھایا, تاریخ کا مطالعہ کر کے اپنے لہجے میں ڈھالا. یزید دیتا کیا ہے بیعت, بس تمام کر رہا ہوں. بیعت میں کیا دیتا ہے؟ مکان, کھانا, کپڑا, 3 چیزیں نا. میں اچھا مکان دوں گا, اچھا گھر دوں گا, اچھا کھانا دوں گا. یہ امام حسین سے بیعت چاہتا ہے, عوض میں کیا دے گا؟ کھانا, کپڑا, مکان. آئیے تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, امام حسین سے بیعت لے گا تو امام حسین کو کیا کھانا دے گا؟ جس کا کھانا یہاں سے عرش الہی پہ جاتا ہے. اور یزید امام حسین کو کھانا دے گا جس کی روٹیاں عرش الہی پہ جاتی ہیں. وہ اس
کہ امام حسین کو کھانا، ارے جس کا باپ سنگریزے کو اٹھا لے تو ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہو جائے، وہ امام حسین کو کھانا دے گا؟ واہ واہ واہ، بے شک نہیں دے گا۔ کیا دے گا؟ کیا دے گا؟ کپڑا دے گا۔ کیا امام حسین کو کپڑا دے گا جس کے لیے جنت سے خود لباس یزید امام حسین کو لباس دے گا؟ آئیے آخری بات، امام حسین کو مکان دے گا۔ ارے یہ کیا امام حسین کو مکان دے گا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جو جنت میں اپنے شیعوں کو مکان تقسیم کر رہے ہیں، وہ امام حسین کو گھر دے گا جس کو وراثت میں گھر جنت میں ملا اور بھی تقسیم کر رہا۔ یہ ہے گفتگو پھر ہوگی انشاءاللہ، اور آپ ملاحظہ فرمائیں، لہذا امام حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے۔ یہ بیعت بڑی مہم ہے، اور کبھی بھی لاکھ نہیں 10 لاکھ کروڑ نوکری چینج کر لیتا تب بھی امام حسین بیعت نہیں کر سکتے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک عجب بات چیز نجس کے پاس کیسے جا سکتی؟ یہ اہل بیت ہے، ہر نجس چیز سے دور ہے۔ یزید نجس العین ہے، اور امام حسین طیب الطاہر ہے۔ طیب الطاہر چیز نجاست کے پاس جا نہیں سکتی۔ میں نے تلاوت کر دیا، بس میرے عزیزوں ختم کیا میں 20-22 منٹ ہو گئے، بس چند منٹ مسائل، لیکن یاد رکھیے میرے عزیزوں، 3 محرم دل کھول کے روئے نہیں تو روئے کیسے؟ جس کے لیے پروردگار نے جنت واجب قرار دیو، کہا اگر آنسو نکل جائے، ریشے مبارک تک آ جائے تو امام نے فرمایا اس کے اوپر جنت واجب کر دوں گا۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہے میرے دلوں، ایک امام فرما رہا ہے حسین کے نام ایسے آنسو بھاؤ جیسے گھر میں جوان کی میت پڑی ہو اور بوڑھا باپ اس کے اوپر رو رہا ہو۔ عزیزو یہ کائنات کا امیر ہے، کائنات کا امیر ہے، حسین پہ کیسے رونا چاہیے، کیسے رونا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ اگر ریشے مبارک تک آنسو نہ آئے، خد گال تک آ جائے، امام نے فرمایا اس کے اوپر بھی جنت واجب کر دوں گا۔ عزیزو ذرا حسین پہ رو کے تو دیکھو، اللہ اکبر کا اگر خد گال تک نہ آئے اور اس کا آنسو نکل کے اسی پلکوں کے درمیان رہ جائے تب بھی جنت واجب ہے میرے شیعوں۔ کیسے رو گے؟ کہا اگر آنسو نہ بھی نکلے، امام نے فرمایا ارے رونے جیسی شکل بنا لو، وہاں محمد وہاں مصیبت کہہ دو، تب بھی جنت واجب کر دوں گا۔ یہ عزیزو امام حسین کی عظمت دیکھئے، عزیزو کربلا میں سب سے پہلے جناب مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے، تو مسلم ابن عقیل کے ساتھ ان کے 2 ننھے بچے اپنے پاپا کے ہمراہ کوفے پہنچے۔ بہت کم دن تھے، بہت پیارے تھے، بہت اچھے لگتے تھے بچے، باپ کے ساتھ گئے ہیں۔ ایک کا نام عون تھا، دوسرے کا نام محمد تھا، ایک کا نام ابراہیم تھا، دوسرے کا نام محمد تھا۔ یہ قاضی شعیب کے گھر میں بچے ہیں، اس کے گھر میں کوفے میں قاضی شعیب ہے، ان کے گھر میں یہ بچے ہیں۔
عزیزو ایک دن قاضی شبہ آیا ہے تو کیا دیکھا بچوں نے کہ اس کے آنکھوں سے اشک جاری ہے، مسلسل اشک بہ رہے۔ یہ معصوم بچے ننھے بچوں نے سوال کر لیا، یہ بتاؤ کہ تمہارے آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے، کیوں اشک بہ رہے؟ کہہ رہے بیٹا کیا بتاؤ، ارے تمہارے بابا کنویں میں قتل کر دیے۔ اللہ اکبر، بچوں نے بابا کی خبر شہادت سنی، حتماً مدینہ یاد آیا ہوگا۔ یہ ننھے بچے ایک مرتبہ قاضی شبہ کہتا ہے کہ اے بچوں، اس وقت ہماری جان تمہاری جان دونوں کی خبر میں پورا شور ماحول ہے۔ ایسا ہے کہ کوفے کے دروازے پر ایک قافلہ کھڑا ہے، ان بچوں کو جو ہے اپنے بیٹے حسن سے کہتا ہے کہ ان کے حملہ کر دو۔ بچے راضی ہو گئے، حسن نے بچوں کا ہاتھ پکڑا، کوفے کے دروازے پہ لے کے گئے۔ کیا دیکھا کہ کوفے کے دروازے سے قافلہ کچھ دور جا چکا ہے۔ اسد نے کہا ہے بچوں قافلہ نظر آ رہے نا، کہاں نظر آ رہے؟ کہا جا دوڑ کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ بچے دوڑے، قافلے کو نہ پا سکے، نظروں سے قافلہ اوجھل ہو گیا۔ اے میرے عزیزو صبح ہوئی، ارے حکومت کے سپاہیوں نے بچوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ ننھے معصوم بچے کہاں جائے؟ یہ قید خانے میں آ گئے، زندان میں آ گئے۔ ایک مرتبہ دیکھو، جب کافی دن ہو گیا زندان میں تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا، اے بھیا چلو نگہبان سے اپنا حسب و نسب بتائے، شہد رحمہ اللہ آزاد کر دیں۔ کہا چلو چل کے بتا دیں۔ کہا تم یہ بتاؤ، مشکور نام تھا اس کا، یہ بتاؤ تم رسول خدا کو جانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا علی مرتضیٰ کو جانتے ہو؟ بس مشکور نے کہا وہ ہمارے امام ہے، کیوں نہیں؟ کہا مسلم ابن عقیل کو جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں۔ ارے کہا میں انہی کا لال ہوں۔ بس تم مشکور نے بچوں کو رہا کر دیا۔ کہا جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، لیکن ایک انگوٹھی اتاری مشکور نے اور کہا فلاں مقام پہ پہنچ جانا، وہاں میرا بھائی ملے گا، تمہیں مدینے پہنچا دے گا۔ لیکن بچے چلے گئے، بھائی کو تلاش نہ کر پائے، رات بھر پھر بچے بھٹکتے رہے۔ صبح نمودار ہوئی، یہ معصوم بچے ایک درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گئے۔ ایک خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی تو معصوم بچوں کی زیارت کی۔ ارے اتنے حسین بچے، چاند جیسا چہرہ ہے، دوڑی ہوئی ملکہ سے بیان دیا۔ ملکہ آئی، وہ ملکہ جو حارث کی بیوی کی بڑی مومنہ بیوی تھی اور حارث بڑا مرحوم تھا۔ بچوں کو لے کے آئی گھر میں، تسلی دیا، کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ تہخانے میں زمین کے نیچے جو مکان بنتا ہے وہاں نرم بستر لگایا، بچوں سے کہا جاؤ لیٹ کے آرام کر لو۔ ابھی وہ بچے آرام کرنے لگے، حارث گھر میں نہیں آیا، کافی دیر ہو گئی، بیوی انتظار کرتی رہی۔ جب گھر میں کافی رات میں پہنچا، بیوی نے سوال کر لیا، اے حارث اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ کہا سنا نہیں، ابن سعد نے انعام رکھا ہے، مسلم کے بچے قید خانے سے بھاگ گئے ہیں، ارے انہی کو تلاش کر رہا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ ارے یہ بچے تو اسی کے گھر میں پناہ لے رہے ہیں۔ اللہ بس کر دیا۔ یہ بچے ایک مرتبہ بچے تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔ سوتے سوتے ایک بھائی نے خواب دیکھ لیا۔ بڑا بھائی خواب کو بیان کر رہا چھوٹے بھائی سے، اے بھیا رسول خدا آئے ہیں لینے کے لیے، اے بھیا علی مرتضیٰ آئے لینے کے لیے، ساتھ ساتھ میں مسلم ابن عقیل بھی
ये अँधेरे में तहखाने तक पहुँचा, जा करके बच्चों के मुँह पे ऐसा तमाचा मारा। अल्लाह अकबर, अरे जिंदान से भाग के मौत के मुँह में आ गए। बच्चों का बाल पकड़ के घसीटता हुआ तहखाने से लाया, एक सुकून से इन मासूम बच्चों को बांध दिया। मेरे अजीजों, बुलाता है अपने गुलाम को, जाओ मेरे फुरात के किनारे खत्म कर दो। बच्चों ने कहा, ए हारिस, जितना इनाम इतने ज़्यादा ने रखा है बाजार में फरोख्त कर लो, ज़्यादा कीमत मिल जाएगी। हारिस ने कहा ऐसा नहीं। गुलाम ने इनकार कर दिया, बेटे को बुलाया, तुम नहरे फुरात के किनारे कत्ल कर दो। बेटे ने भी इनकार कर दिया। हारिस सब कुछ लेके जा रहा है। मेरे अजीजों, बच्चों को यकीन हो गया आप जान नहीं बच सकती। तीसरा सवाल किया, ए हारिस, कम से कम 2 रकात नमाज की मोहलत दे दे। बस अजीजों, 2 रकात नमाज की मोहलत। नमाज खत्म हुई, नहरे फुरात के किनारे। अरे बड़े भाई की गर्दन पर जैसे ही तलवार चलाना चाहिए, छोटे भाई ने रोक दी। अरे बड़ा भाई मिस्र बाप के होता है। अरे छोटे भाई पे चलाई, लोग यार मेरी माँ ने इसके हवाले किया था। हारिस की तलवार बड़े भाई की गर्दन पे चली। नहर ने जिस्म को फेंक दिया, सर अपने पास रख लिया, छोटे भाई की गर्दन पे पड़ी। अरे जिस्म को नहर फुरात के हवाले किया। अरे जैसे ही हवाले किया, बड़े भाई ने हाथ फैला दिए, ए मेरे भैया। सर को लेके कहाँ जा रहा है? इब्ने ज़ाद के पास। जैसे ही इब्ने ज़ाद ने मासूम बच्चों का सर देखा, तारीख ने लिखा 3 बार उठा, 3 बार बैठा। ए हारिस, तुमको जरा भी रहम ना आया? अरे तुमने इन मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया। अरे जब हारिस बर्दाश्त न कर सका, अरे हारिस, अरे इसकी माँ ने कैसे बर्दाश्त किया? जो परेशान जितने भी लोग